أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق اللہ. تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف قبلہ کی تبدیلی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق جو نشانیاں، علامات، پیشین گوئیاں اللہ جل شانہ نے پہلی کتابوں میں فرما رکھی تھی، یہود و نصارہ کے علم والے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ لوگ اسلام کی سچائی سے واقف نہ ہوں، تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں. فرمایا ایسے لوگ اس زمانے کے بھی، بعد والے بھی، آج والے بھی، جو بھی حق بات کو چھپاتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود ضرورت پڑنے پر اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتے، کسی دنیاوی نفع مفاد کے لیے یا کسی دنیاوی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتے، حق بات کو چھپاتے ہیں. لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں ان کی بلا سے. ایسے تمام لوگ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ جل شانہ لعنت فرماتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اللہ کے علاوہ تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، چرند پرند ہوں، ساری مخلوقات ان پر لعنت کرتی ہے. حق چھپانے والوں پر ساری مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق کو چھپانے کا جو وبال دنیا میں آتا ہے، حق کو چھپانے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور عذاب جو دنیا میں آتا ہے، وہ قحط کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خشک سالی کی صورت میں، اور دوسری کئی شکلوں میں، جس سے پھر انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات سارے ہی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ وبال سب پر پڑتا ہے، سب بھوکے پیاسے مرتے ہیں. لہذا حق چھپانے والوں پر سب کی لعنت ہوتی ہے. البتہ اگر کسی نے کسی موقع پر یہ جرم کر لیا اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے توبہ کر لی، جس طرح بہت سے یہودیوں کے اہل علم تھے، پہلے وہ اس جرم کا شکار ہوئے اور بعد میں توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. فرمایا جس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور جو حق وہ چھپا رہا تھا اسے اس نے بیان کرنا شروع کر دیا. اولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں پر ہم بھی رجوع کرتے ہیں. وہ لعنت کے مستحق تھے، لیکن جب توبہ کر لی،
اصلاح احوال کر لی، حق بیان کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ کیوں؟ انا التواب الرحیم، یہ 3 لفظ بڑے تسلی کے ہیں۔ انا التواب الرحیم، ہم بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے۔ مطلب کیا ہوا کہ بڑے سے بڑا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، ہم سے بڑی توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری حیثیت کے سامنے کسی کا بڑے سے بڑا گناہ کچھ نہیں، لہذا توبہ کر لی تو ہم بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں، اور بار بار کے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، ہم ہیں تواب، بہت توبہ قبول کرنے والے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، باز آ باز آ، آنچ ہستی باز آ۔ اے انسان، جو کچھ بھی ہو، یعنی بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا جرم کیا، باز آ جا۔ 100 سال گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اگر 100 دفعہ بھی توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر بھی باز آ جاؤ۔ گر کافر و گبر پرستی باز آ، کافر ہو یا بت پرست، کسی بھی کیفیت حالت میں دنیا کے اندر موقع ہے، باز آ جاؤ۔ اللہ بڑے بڑے جرم معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے الرحیم، تواب بھی ہیں اور رحیم بھی، انسانوں پر رحمت فرمانے والے۔ ایسی رحمت فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، ہماری رحمت ہر چیز سے زیادہ، یعنی کسی نے کتنے بھی گناہ کیے تو وہ ہماری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا دنیا کے ہر رشتے سے، ہر ناطے سے انسان مایوس ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لہذا توبہ کی، اللہ جل شانہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف فرمائیں، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔